کا دوستو ایک نام ہے الذکر. ذکرہ نسیہ کی ضد ہے. نسیہ کہتے ہیں کسی چیز کے بھول جانے کو، اور ذکرہ کہتے ہیں کسی چیز کے یاد رکھنے کو، کسی چیز کے محفوظ کرنے کو. قرآن کا ایک نام الذکر اس لیے ہے کہ قرآن ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے. قرآن ہمیں اپنی اصل فطرت کے قریب کر رہا ہے. قرآن ہماری عقل کو جگا رہا ہے. قرآن ہماری فطری اور پیدائشی عقل کو بیدار کر رہا ہے. اس لیے قرآن کا ایک نام الذکر ہے. اب قرآن کو الذکر بہت سارے مقامات پر کہا گیا. میں صرف ایک آیت کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں. سورہ صاد مکی صورت، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورت. اس کی آیت نمبر 8 ہے. شروع سے اللہ رب العالمین قرآن سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. قریش مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں. ان کا ایک اعتراض کیا ہے؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ اللہ رب العالمین کو ذکر نازل کرنے کے لیے ہمارے درمیان سے صرف محمد بن عبداللہ ملے تھے؟ ہمارے درمیان عقل مند لوگ موجود تھے، جہاں دیدہ لوگ موجود تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے. رب العالمین نے سب کو چھوڑ کر اس ذکر کے نزول کے لیے محمد الرسول اللہ یا محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا. تو یہاں پر قرآن کو الذکر کہا گیا ہے. دوستو قرآن الذکر اس لیے ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم انسان ہیں. قرآن الذکر اس لیے ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم اولاد آدم ہیں. قرآن الذکر اس لیے ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں. قرآن الذکر اس لیے ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم زمین کے خلیفہ ہیں، ہم زمین کے منتظم ہیں. قرآن الذکر اس لیے ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم مسجود ملائکہ ہیں، عام مخلوق نہیں ہیں. دوستو قرآن کی وہ قدر شاید ہم نہیں کر سکے جو قدر ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھی. دیکھیں نا، دماغ حاضر رکھ کے بیٹھے. بعض دوست پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. دماغ حاضر رکھ کے بیٹھے آپ. قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا، قرآن کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا، نازل بھی کیا، محفوظ بھی کیا. نازل کر کے محفوظ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں تک پہنچا دیا. قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا، لیکن 1450 سال کے بعد بھی قرآن تحریری حوالے سے بھی متواتر شکل میں ہمارے پاس آیا ہے. قرآن تقریری حوالے سے بھی متواتر شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے. اب قرآن کا تحریری اور تقریری تواتر آپ دیکھیں. بھئی قرآن کا مبدا کون ہے؟ قرآن کا سرچشمہ کون ہے؟ قرآن اللہ رب العالمین کی ذات سے جاری ہوا. اللہ رب العالمین سے رسول امین جبریل امین کے ہاتھ میں آیا. جبریل امین سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ثبت ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبین وحی کو قرآن لکھوایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر قرآن کی تلاوت کی، منبر پر قرآن صحابہ کو سنایا، اور پھر قرآن مکہ کے اندر دار ارقم میں، مدینہ کے اندر مدرسہ صفہ میں ہمیشہ تحریری بھی متواتر شکل میں رہا ہے، تقریری بھی متواتر شکل میں رہا ہے. چونکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں قرآن کے لکھنے والے سینکڑوں اور ہزاروں تھے. ہر دور میں، ہر زمانے میں قرآن کے یاد رکھنے والے ہزاروں اور لاکھوں میں تھے. یہاں تک کہ قرآن کا یہ تحریری اور تقریری تواتر پریس کے دور میں داخل ہو گیا. پھر پریس سے آگے سفر چلا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آیا، اور سافٹ ویئر کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا. آج ڈیجیٹل اسکرینوں پر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن لکھا ہوا دیکھتے ہیں. اور اگر قرآن کے تحریری اور تقریری تواتر کو آپ نے دیکھنا ہے، ابھی حرم کے اندر سدیس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. پوری دنیا کے انسان
پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے قرآن کا نسخہ نکالیں اور پھر چیک کریں جو کچھ سدیس پڑھ رہا ہے وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن کا جو تحریری اور تقریری تواتر چلا تھا آج تک وہ تحریری اور تقریری تواتر موجود ہے. اس مصلی پر قرآن پڑھا جائے وہی ہے جو افریقہ کی کسی مسجد کے اندر قرآن پڑھا جائے گا. جو قرآن کتابت کی شکل میں آپ کے پاس ہے یورپ کے ہر ملک کے اندر قرآن کتابت کی شکل میں اسی طرح موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام تھا دوستو. شاید ہم مسلمان اس کی قدر نہیں کر سکے, شاید ہم اس کی قدر پہچان نہیں سکے. یہی وجہ ہے عزی عقل سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے لیکن دنیا کی قوموں کے اندر ہمارا کوئی نام نہیں ہے, دنیا کی قوموں کے اندر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے, دنیا کی قوموں کے اندر ہماری پہچان نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ رب العالمین کا ایک قانون ہے, رب العالمین کی ایک سنت ہے, رب العالمین کا ایک دستور ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا, جو رحمان کے ذکر کو پیٹ دکھا جائے گا, رب العالمین شیطان اس پر مسلط کر دے گا. شیطان اس کا دوست ہوگا, شیطان اس کا یار ہوگا. اگر سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 کا آپ مطالعہ کریں, رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر کو آنکھیں دکھا دے گا رب العالمین شیطان اس پر مسلط کر دے گا اور پھر شیطان ہی اس کا ساتھی ہوگا, شیطان ہی اس کا یار ہوگا. تو دوستو سمجھنے والی بات یہ ہے کتاب الہی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے, کیوں کر ہونا چاہیے. اب وہ مسلم کی روایت کس دوست کو یاد نہیں ہوگی جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی علیہ السلام نے جملے کے اندر بات کو سمیٹ کر پیش کیا تھا. آپ نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ قرآن معیار ہے تمہاری ترقی کا, تمہاری تنزلی کا. یہ قرآن معیار ہے تمہارے عروج کا, تمہارے زوال کا. یہ قرآن معیار ہوگا تمہارے ترقی یافتہ ہونے کا, تمہارے ترقی پذیر ہونے کا. اگر ہم پاکستان کے اندر بد اخلاقی کو عام دیکھ رہے ہیں تو قرآن سے دوری کی وجہ سے, اگر بےمانی عام ہے تو قرآن کی دوری کی وجہ سے, بے انصافی عام ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے, ظلم و جور عام ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے. تو دوستو قرآن پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو ہمیں بنانا ہے, قرآن سمجھنے والا بھی ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے, اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے.